وہ سنیے گا ناظرین. شاہزین بگٹی صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بی این پی کے 6 مطالبات سر ہمارے سامنے ہیں. آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں جن کے پورے نہ ہونے پر آپ حکومت سے ناراض ہیں؟ جی ہاں, 2018 کے الیکشن کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کا اعلیٰ سطحی وفد آیا تھا کوئٹہ بگٹی ہاؤس میں, جس میں اب کے صدر عارف علوی صاحب, وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب, جہانگیر ترین صاحب, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سردار رند اور گورنر سندھ, گورنر پنجاب اور دیگر عہدیداران موجود تھے. انہوں نے خاص کر, آپ کو یاد ہوگا میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا صدر پاکستان نے کہ جی ہم وعدے وحید نہیں کرتے بلکہ انشاءاللہ ہم عملی جامہ پہنائیں گے, اور یہ تبدیلی بلوچستان اور پاکستان کے جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں, پرائم منسٹر عمران خان حلف لینے کے بعد ان کا ویژن یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ان علاقوں کو ڈیولپ کریں گے اور ان کو لاہور کراچی کے ساتھ جب ڈیولپ کر کے کھڑا کریں گے تو پھر جا کے چیزیں مثبت انداز میں آگے بہتری کی طرف جائیں گی. تو آپ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں تو ویسا تو کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے, جس میں 1.5 لاکھ بگٹی مہاجرین آج بھی اپنے گھر نہیں گئے آج دن تک. اور اس کے علاوہ صدرن بلوچستان, جس میں بلوچ براہوی ایریا ہے اور دوسری جانب پشتون ایریا ہے, 25 سے 30 ہزار لوگ ان علاقوں کے بھی بے یار و مددگار سندھ و پنجاب میں ہیں, جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے خود ڈائریکٹیوز بھی دیے مگر اس پہ کوئی عمل نہیں ہے. اب وزیر اعظم پاکستان کے اپنے ڈائریکشن پہ ان کے وزراء ان کو رپورٹ اب تک سبمٹ نہ کر سکیں, تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حکومت کی کارکردگی کس حد تک مثبت ہے یا منفی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں کچھ دیا تو دیا, وہ تو آپ چھوڑ دیں, بلکہ بلوچستان سے گیس نایاب ہو گئی ہے, بجلی نایاب ہو گئی ہے, لوگ نوکریوں سے محروم ہو گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا جو کہا تھا, تو 2 سال میں میرا خیال ہے اس کا ایک اچھا حصہ, ایک تیسرا حصہ تو غالباً پاکستانی قوم تک جانا چاہیے تھا, جس میں سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, سب کو کچھ نہ کچھ اس میں ملنا چاہیے تھا بحیثیت قوم. مگر ابھی تک پاکستانی قوم سوائے ان کے وعدے وحید کے باقی کچھ نہ دیکھ پائی. اور اوپر سے یہ پینڈیمک کرونا جو ہے, کرونا میں بھی انہوں نے بلوچستان کو نظر انداز کیا ہے. نہ وہاں پہ پی سی آر کی انہوں نے ٹیسٹنگ فیسلٹیز اس طرح کی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو. وہاں نہ یہ اویئرنیس دے سکے, نہ پاکستانی قوم کو اویئرنیس دے سکے. اوپر سے لاک ڈاؤن کھول دیا, اموات بڑھتی جا رہی ہیں, انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ذمہ داری آخر کس پہ جائے گی؟ وفاق کہتا ہے جی صوبہ ذمہ دار ہے. چلیں اب ہمیں صوبوں کو چھوڑ دیں. اسلام آباد کی حد تک جدھر سرخ سلام پیش کیا جاتا ہے ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے کہ جی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. یہ ہمارے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے پیرامڈز, ڈاکٹرز, نرسز, لیب ٹیکنیشین, یہ اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال کے لوگوں کو بچا رہے ہیں. ان ڈاکٹرز پرائیویٹ سیکٹر میں, ان ڈاکٹرز کی 3 ماہ پہلے 50% سیلری ڈیڈکٹ ہوئی, پچھلے ماہ 25% اور اس ماہ پھر 25%. تو جس پہ میں نے خود ڈاکٹر ظفر مرزا سے کہا کہ جناب والا اسلام آباد کے اندر یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ یہ زیادتی ہے. ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کہتے ہیں ان کی سیلری ڈبل ہے جب تک یہ کووڈ کا. اچھا سر, جو آپ نے حکومت کے حوالے سے جو بات کی ہے نا, وہ اسی طرح کی باتیں تو منگل صاحب کی جانب سے بھی کی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتوار کو آپ کی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہے, کتنے فیصد چانسز ہیں کہ کمیٹی حکومت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لے گی؟ اگر میری اپنی ذات سے آپ پوچھیں, سینٹرل کمیٹی تو ظاہر ہے اس میں ہمارے کافی دوست ہیں, سینئر رہنما ہیں. یہ تو وہی سب مشاورت سے ہی ہوگا, میری ذات سے نہیں ہوگا. اگر میری بات مانی جائے تو میں ان کو کہوں کہ جلد سے جلد علیحدگی کر دینی چاہیے, کیونکہ ہمیں لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے ہم پہ اعتماد کر کے ووٹ دیا تھا کہ ان کے لیے جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ جس کی ضمانت دیتا ہے ہر پاکستانی شہری کے لیے, ان کے بچوں کی تعلیم, صحت, پانی, بجلی, گیس, ہم بنیادی چیز ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں. تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ مزید ہماری پھر سینٹرل کمیٹی جو کرے گی وہ ہمارے لیے اس کا فیصلہ ماننا لازم ہوگا. بگٹی صاحب مجھے بتائیے, ناراضگی کے اعلان کے بعد آپ سے کسی حکومتی رہنما نے رابطہ کیا ابھی تک؟
جی ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے صرف آج تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ دیکھا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ہدایات جاری کی ہیں اور کمیٹی کو کہا ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں تمام سے رابطہ کریں، مگر ابھی تک کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا۔ اور سر ابھی اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان یا عمران خان صاحب براہ راست رابطہ کر کے یقین دہانی کروائیں تو آپ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو ہماری سی سی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ویدر حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے یا حکومت سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، اور یا سینٹرل کمیٹی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ انہیں کچھ دن کا وقت دیا جائے، ایک مناسب 3 4 5 دن، اس سے زیادہ تو نہیں، اس کے اندر جو ماضی کے وعدے انہوں نے کیے ہیں اگر تو وہ چیزیں حقیقتاً عملی جامہ پہنا کے اس ٹائم کے اندر کر دیا تو یقیناً ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اور اگر نہ کر سکے صرف یہ اپنے ٹائم کو کھینچ رہے ہیں کسی طریقے سے وعدے وحید پہ اور بس اسی طرح چلانے چاہیں تو میں نہیں سمجھتا اتنا لمبا عرصہ ہم مفتی صاحب آپ نے 3 سے 5 دن حکومت کو دینے کا کہا ہے، وہ کون سے مطالبات ہیں جو آپ 3 دن میں پورے ہو جانے پر حکومت کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ سر بلوچ آئی ڈی پیز کا ایشو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جس میں 1.5 لاکھ بگٹی مہاجرین اور 25 سے 30 ہزار مہاجرین صدرن بلوچستان، جس میں آواران، مکاران، خاران، تربت، ماشکے، خوزدار، پھر پشتون ایریا، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، چمن، یوب، لورالائی، ان علاقوں کی جو مہاجرین ہیں ان کو فوری لے جائیں۔ کے پی کے مہاجرین جب جا سکتے ہیں تو بلوچستان کے مہاجرین کو واپس لے جانے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے؟ حکومت وقت ہمیں بتائے، حکومت کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو واپس لے جانا، آباد کرنا حکومت پاکستان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ تو بہت زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ پچھلے 2006 کے بعد نہ وہ کسی الیکشن پروسیس کا حصہ بنے، نہ وہ اپنا قیمتی ووٹ استعمال کر سکے، نہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنا من پسند منتخب نمائندہ ایوان تک پہنچا سکے کہ جو ان کی بات کر سکے۔ اور ہم ڈیرہ بگٹی سے ابھی جیت کے آئے ہیں، آپ کے ہمارے ہاں کاسٹنگ اتنا زیادہ تھا کیونکہ عوام وہاں تھی، اب عوام وہاں نہیں ہے تو کاسٹنگ بہت کم ہوئی ہے، اور ظاہر ہے وہ لوگ تو حق رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے من پسند امیدوار کو ایوان میں پہنچائیں جو ان کے لیے بات کرے۔ اب نہ وہ تعلیم سے محروم، وہ گیس، پانی، بجلی، ہیلتھ، ہر چیز سے محروم، دوسرے صوبے میں بے یار و مددگار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے آپ اپنے علاقے جائیں، تو اپنے علاقے میں کیسے جائیں گے؟ ان کے گھر تباہ ہیں، وہ کہاں جا کے رہیں گے؟ حکومت اسے سیریس نہیں لے رہی، تو ظاہر سی بات ہے اسے تو فورفل وہ کیا جائے۔ ہمارے ڈیرہ بگٹی میں، بلوچستان کے دیگر علاقوں میں اس موجودہ حکومت نے بجلی نایاب کر دی، اس دور میں بھی 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، یہ تو ظلم ہے۔ بجلی ہمارے پاس سرپلس ہے پاکستان میں اور یہ لوڈ شیڈنگ بلا وجہ کر رہے ہیں۔ گیس بلوچستان کا نیشنل ویلتھ ہے، گیس نایاب ہو گئی ہے ان کے آتے ہوئے۔ ایسی کون سے گیس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں کہ جس کا پریشر نہیں رہا گیس کا، جو بلوچستان میں گیس نایاب ہو گئی ہے؟ بگٹی صاحب اب یہ جس تازگیاں ہو رہی ہیں تو اس سے مجھے وہ عبدالقدوس بزنجو صاحب والی ایپیسوڈ، پھر اس کے بعد سینٹ میں مسلم لیگ نون کو اکثریت نہ ملنا، ان کا سب کا حیران ہونا، یہ سب چیزیں مجھے وہ والی ایپیسوڈ دوبارہ سے اس کو ریکال کر رہی ہیں۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو رہی ہے کیا بلوچستان میں؟ ابھی تک اس پہ باقاعدگی سے بلوچستان کی جماعتوں نے رابطہ نہیں کیا ہے، کیونکہ شاید ہمارا بھی اگلے چند روز میں بلوچستان جانے کا ارادہ ہے، تو شاید وہاں جائیں تو وہاں شاید رابطے دوستوں سے ہوں۔ اچھا سر، آپ نے کہا تحریک انصاف کی حکومت میں حالات خراب ہو گئے، کیا اس وقت بلوچستان کے حالات نون لیگ اور پیپلز پارٹی دور سے بھی خراب ہو گئے؟ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات میرا خیال ہے دیکھنے کو نہیں ملے جو موجودہ حکومت کی مہربانیاں اور نوازشات ہیں۔